अंदर वाले हाँ करके रखो کی چاوت سے ہمیں نوازیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو والله الذي لا إله إلا هو القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
والله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم حضرات عزیز بخار، ابھی آپ محبوب ادارے جامع حضرت کرما والا کے ہونہار قابل فخر فاضل حافظ القاری محمد احمد صاحب سے آیات ربانی کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے، اور آپ کی تلاوت سے دلوں کو اطمینان اور سکون مل رہا۔ الحمدللہ یہ مومن کی نشانی ہے کہ جب اس کے سامنے خالق کائنات کی مقدس کلام کی آیات ربانی کی تلاوت ہو تو ان کو سکون ملتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ایمان میں اضافہ ہو تو زبان پر پھر بے ساختہ ایک ہی لفظ آئے گا، سبحان اللہ۔ کیا لفظ آئے گا؟ اور خوش نصیب ہیں اور وہ بڑی بابرکت زبان ہے کہ جس زبان سے کسی کی چغلی، غیبت، گالی گلوچ کی بجائے اپنے خالق حقیقی کا نام آ جائے، اور اس کی زبان پر یہی لفظ ہے سبحان اللہ۔ معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک۔ جب ہم یہ کہتے رہیں گے اللہ پاک ہے تو رب کعبہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے محبوب کا امتی مجھے یہ آپ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا خالق پاک ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے دل و دماغ کو ظاہر باہر کو پاک۔ اور یہ خوشخبری سماعت فرمانے آج کے ہمارے مہمانان گرامی، جن میں جناب محترم ہماری صرف سائیوال کے ثبوت ہیں، اور صرف سائیوال کے نہیں بلکہ پورے پنجاب، پورے علاقے کے مشہور و معروف
ثنا خان مصطفیٰ جناب قاری شاہد محمود، میرا تو وہ بہتر ہے، شاگرد ہے، اور وہ یہاں اس لیے نہیں آ رہا یا اس انداز سے نہیں آ رہا کہ میں کسی محفل میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ جیسے آپ نے سنا عزیزم قاری محمد احمد صاحب کس پیارے انداز سے آیات ربانی کی تلاوت فرما رہے تھے، یہ نیاز اور دعائیں لینے کے لیے آئے۔ اسی طرح جناب محترم عزیزم قاری شاہد محمود قادری صاحب بھی یہاں ساہیوال میں ہیں، پہنچ چکے ہیں اور چند لمحات میں یہاں سیدھے سٹیج پر آئیں گے اور آپ کو اپنی مسحور کن آواز میں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور آج کے ہمارے صدر گرامی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید اصغر علی شاہ صاحب گیلانی المعروف چند پیر سرکار اور وہ تشریف لانے والے ہیں، اور آج ان کے فرزند ارجمند صاحبزادہ والا شان پیر سید ضیاء محی الدین شاہ صاحب گیلانی، ان کا خطاب دل نواز بھی ہوگا۔ یقیناً آپ کے دلوں کی اجڑی بستی کو ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے آباد کریں گے۔ اور آج کے ہمارے خطیب لسانی اور ہمارے خصوصی خطیب مہمان خطیب جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضال صاحب نقشبندی مجدی خطیب اعظم فیصل آباد، میرے وہ دوست بھی ہیں، اور آپ نے سنیں گے تو آپ شہنشاہ خطابت صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کو بھول رہے ہیں۔ بڑا اچھا ہو گیا اگر آپ نے پہلے سنے ہوتے نہیں، یقیناً آپ سنیں گے، آپ خوش ہوں گے اور یہ کہنے میں فخر محسوس کریں گے کہ ہم نے کسی خطیب کو سنا ہے، وہ بھی الحمدللہ آج ہی عصر کے قریب بات ہوئی، وہ پہنچنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ان کا خطاب سن کر محظوظ ہوں گے۔ باقی مہمانان گرامی آستانہ علی حضرت کرما والا شریف سے اور آروالا سے، دیگر لاہور سے احباب مہمانان خاص تشریف لانے والے ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس محفل کے رنگ کو دوبالا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور یہ پھر عرض کر دوں کہ آپ اس امید پر بیٹھیں کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ آپ کہیں آمین۔ آپ پھر کہیں گے آمین۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ یہ نعت وہ ہے کہ جس نعت کو میرے پیر و مرشد کے فرزند ارجمند قوق ولایت کی صاحبزادہ پیر سید غضنفر علی شاہ شمسان بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہاں ٹیلی فون پر پہلے سنا، فون پر مجھے فرمانے لگے قاری صاحب وہ کیسے، جب وہاں آستانہ میں پہنچا دربار عالیہ میں اتنے خوش ہوئے، اس محبت سے انہوں نے مہربانی فرمائی اور میرے ساتھ پڑھتے رہے، یہ ساری ریکارڈنگ کر کے وہاں رکھیں، اور یقین جانیں جیسے جیسے آپ غور کر کے پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ اور ابھی ہمارے سامنے ہماری بزم کی زینت جناب استاد علماء، استاد مدرسین، عاشق رسول حضرت علامہ مولانا الحاج ابوالجسر محمد ظفر اقبال خان صاحب فریدی، سینئر مدرس جامعہ فریدیہ، سرپرست اعلیٰ
جامعہ حضرت کرما والا جس میں آپ تشریف فرما ہے وہ تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ زینت القرآن، فخر القرآن، استاد القرآن حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد صدیق فریدی صاحب صدر شعبہ تجوید و قرات جامعہ فریدیہ وہ بھی تشریف لائے. میں ان کو دل کی اتھاگ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. الحاج قاری غلام رسول صاحب زیرہ مجدہ جن کا ایک نام ہے اور حسن قرات کے حوالے سے آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے، کیونکہ ان دنوں ابھی استاد محترم نے فرمایا ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا ہے. وہ آج کل کینیڈا میں ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے خصوصی طور پر پابند کیا جناب زینت القرآن فخر القرآن حضرت مولانا قاری غلام مصطفیٰ صاحب جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں. وہ پہنچ چکے ہیں. چند لمحات میں وہ آیات ربانی کی اپنی مشہور کن آواز میں تلاوت فرمائیں گے. آپ وہ بھی سماعت فرمائیں گے. لہذا جو احباب ادھر ادھر پھر رہے ہیں گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر جلسہ گاہ میں تشریف لیں. میں ملتمس ہوں آستانہ علی حضرت کرما والا شریف کے بڑے ہی پیارے چمکتے ستارے اور میرے پیر کی نشانی میری مراد جناب صاحبزادہ پیر سید عزیز اللہ شاہ صاحب بخاری وہ تشریف لا چکے ہیں. اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اسٹیج کی رونق کو دوبالا فرمائیں. ان کے ساتھ جناب حضرت صاحب کے آستانہ عالیہ کے خادم خاص جناب بابا محمد صدیق صاحب نقشبندی وہ بھی آگے تشریف لے آئیں. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محترم صاحبزادہ محمد اظہر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. اور ابھی میں عرض کروں گا آج کے ہمارے بزم کے نقیب جن کا ایک نام ہے جناب محترم الحاج پروفیسر محمد ارجمند احمد قریشی صاحب جو کہ وائس پرنسپل امامیہ کالج رہ چکے ہیں. ان سے ادب سے گزارش کروں گا وہ مغرب سے تشریف لا چکے ہیں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جناب محترم محمد اظہر صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے. یہ جو احباب دور دراز بھی کھڑے ہیں وہ تشریف لے آئیں. آپ کی خدمت کے لیے جوتا سٹینڈ اور سائیکل سٹینڈ کا انتظام ہے. بغیر کسی ٹوکن کے آپ وہاں جمع کروائیں تاکہ آپ کسی پریشانی سے بچ سکیں. یہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے رہیں. جی تمام حضرات مجھے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج
اعظم کے صدر محترم جناب پیر طریقہ راہ رشید صاحبزادہ پیر سید محمد اصغر علی شاہ صاحب گیلانی المرحوم حضور چاندوی جی سرکار تشریف لے آئے ہیں اور اسٹیج کی رونق کو دوبارہ فرما رہے ہیں. ان کے ساتھ صاحبزادہ والا شان پیر سید ضیاء محی الدین شاہ صاحب جو کہ ہمارے آج کے بزم کے مقرر ہیں، وہ انشاءاللہ دونوں تشریف لائے. آپ زیارت بھی فرمائیں اور نعروں کی گونج میں استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء و مشائخ اہل سنت، جامعہ حضرت کرما والا، فیضان آستانہ علی حضرت کرما والا. تمام حضرات میں سے مل کر پڑھیں گے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ. یہ تقریباً سب کو آتی ہے، میرے سے مل کر پڑھیں ماشاءاللہ بول میں شروع نہ آتے ہیں. پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ. رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. اور جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دیوا ہوں. جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دیوا ہوں. مقدر یوسف میں بھی کھول لیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. اور آخری شعر کہ گناہوں کے سمندر میں یہ کشتی ڈوب جائے گی. گناہوں کے سمندر میں یہ کشتی ڈوب جائے گی. میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ،
پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. آؤ چلو حضور کے دربار میں چلیں، میلے لگے ہیں رحمت پروردگار کے. ذی کرم محتشم محترم مکرم ذی وقار والا تبار ذی افتخار واقف اسرار سرمدی دل برو دل ربا عکس مشکل کشا وارث اولیاء رہبر اتقیاء الحاج حضرت قبلہ سید اصغر علی شاہ صاحب گیلانی المعروف سرکار چند پیر ہڑپا شریف، ہم آپ کو اس محفل جمال میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارے صدر نشین ہیں. آپ کے ساتھ جناب صاحب قرآن مونس و مہرباں مرد گوہر نشان سیداں آپ کے صاحبزادہ والا توار بھی تشریف فرما ہیں. ہم انہیں بھی تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. اے محمد عربی کے دیوانوں، اے شمع رسالت کے پروانوں، اے میخانہ محبت کے مستانوں اور شہر مدینہ کے فرزانوں، مجھے یہ اعزاز، یہ افتخار حاصل ہو رہا ہے کہ میں آپ سب کو صدر بزم کرم جامع حضرت کرما والا الحاج شیخ سجاد احمد نقشبندی، محترم الحاج قبلہ چودھری عبدالرحمان صاحب، جناب رانا محمد حنیف صاحب اور بانی و محتمم جامع حضرت کرما والا عزیز مکرم برادر معظم قاری محمد علی نقشبندی صاحب اور ان کے صاحبزادگان کی جانب سے جناب حافظ محمد نصر اللہ نقشبندی، جناب غضنفر علی اور جناب محمد یاسر عتیق، ان کی جانب سے اور ان کے دوستان کی جانب سے، ان کے اعزاء کی جانب سے اس محفل جمال و کمال میں، اجتماع حال و قال میں اور اس بزم نور و نکھت میں جہاں ہمارے صدر نشین حضرت قبلہ سید اصغر شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، تشریف لانے اور اپنے جذبے بابزو کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. باغ خدا میں جتنی بھی کلیاں ہیں، پھول ہیں، سارے شریک محفل نعت رسول ہیں. یہ نعت کی محفل ہے. یہاں آنے والے بھی بلائے جاتے ہیں جیسے قاری محمد علی فرما رہے تھے، اور نعت کہنے والے بھی منتخب ہوتے ہیں. ہر ایک کے بس میں نہیں
ہر بات کا کہنا ہر ایک کے بس میں نہیں، ہر بات کا کہنا، اور نعت کا کہنا ہے تو پھر نعت کا کہنا ہے۔ نعت تو دل سے نکلتی ہے، دل میں اترتی ہے۔ حضرات علی وقار بزم کرم منصوب ہے شہنشاہ طریقت، سر خیل حقیقت، مسافر جادہ معرفت، آفتاب ولایت، شہ سوار اشب سروری، سالار کاروان سکندری، حضرت قبلہ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب علیہ رحمہ المعروف حضرت کرما والے، اور آپ کے خانوادے کے اولیاء مکرم، اولیاء محترم، اولیاء محتشم، یعنی آپ کے صاحبزادے حضرت محمد علی شاہ صاحب گیلانی اور ان کے صاحبزادے بخاری اور حضرت سید غضنفر شاہ صاحب بخاری اور سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری، اور آج ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں جناب سید نوید شاہ صاحب بخاری۔ ہم ان اولیاء کے سلسلے کو خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ میں ایک بات اس کرتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ولایت اور یہ کیا فقیری، تو کچھ نہ صحیح فقیری اندر دل دا اطمینان تے ہے، تکیے اتے بیٹھا سائیں شاہ والی شانتے ہے، تکیے اتے بیٹھا سائیں شاہ والی شان تو ہے۔ تو حضرات اب ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک کے نام سے۔ قرآن کی فصاحتی ثبوت اس کو ہے کافی، بندوں کی زبان اور ہے یزدان کی زبان اور۔ حضرت علی سانے کون و مکان رب دو جہاں، سماعتیں، بصارتیں اور بصیرتیں عطا کرنے والے خدا لم یزل کے کلام بلاغ نظام سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ وہی اللہ جس نے مکان و لامکان، افلاک گردش کناں، خورشید تاباں، ماہ درخشاں، بحر بے کرام، کشتی رواں اور حیات کے سب سامان پیش کیے، تخلیق کی۔ ہم اس کی حمد کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہوتی۔ مقدور کسے ہے تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کے خدا بند ہے تو لوح و قلم۔ حضرات پھر بھی حق تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو، اسے ڈرتے رہو، ذہن میں اس کے احکام رہتے رہیں، ذکر چلتا رہے، اشک بہتے رہیں، بھیگتی روشنی میں نکھرتے رہو، اس سے ڈرتے رہو۔ قرآن مجید رب رحیم کی عطائے کریم کا حوالہ عظیم قرآن حکیم ہے، جس کے 30 پارے 7 منزلیں، 540 رکوع، 6666 آیات، 86,430 کلمات اور 3,23,760 حروف، قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے۔ اس مجسم برکت، شفا و شفاعت، نسخہ ہدایت، وظیفہ محبت، گنجینہ سعادت، شریعت، کان حکمت اور رہنمائی انسانیت سے آئیے اپنے جذبے بابوزو کریں اور اپنے احساس کو پور کریں۔ سعادت حاصل کر رہے ہیں کراچی سے تشریف لانے والے ایک جیت قاری زینت القرآن جناب قاری غلام مصطفیٰ، اور سوادوں کی سعادت ہم سب کے حصے میں جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب فرام کراچی تشریف لائیں۔ ہمیشہ کی طرح ولی سنت والے محمد احمد آئے ہوئے ہیں، ذرا خوبصورت آواز ہماری پہنچے ادھر ادھر۔ محمد شہباز جناب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله سبحان الله الله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله لقد خلقنا الإنسان في كبد ما شاء الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا سبحان الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا سبحان الله سبحان الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله مرحبا مرحبا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثة في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جناب قاری غلام مصطفیٰ رات سوا کا اظہار فرما رہے تھے، اقرار فرما رہے تھے، اور ماشاءاللہ ہم آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کے سامنے میں نے
امام سیدنا ابو عمر بصری، امام کسائی اور امام نافع کے ایک راوی سیدنا ورش اور امام ابو جعفر کے ایک راوی سیدنا ابو رویس کی روایات و قرات پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت میرا پڑھنا اور آپ احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باد صبا مدینے کے کوثر سے چلے، موج نسیمہ طیبہ کے گلزار سے چلے، ایک سیل نور مرکز انوار سے چلے، اور ہر ذکر خیر آپ کے کردار سے چلے۔ جو بات بھی ہو نسبت سرکار سے چلے، جو بات بھی ہو نسبت سرکار سے چلے۔ اور حضرات، ذکر رسول شرط ہے، ذکر خدا کے بعد کھلتے ہیں پھول ناچ کے لب پر ثنا کے بعد۔ حضرات علی، یہ نورانی محفل جس منبع نور کی روشنی دلوں میں اتارنے کے لیے سجائی گئی ہے، فرمائی گئی ہے، وہ نور ہی نور ہے کہ لقد جاءکم نور کا پیغام کتاب نور سے ہمیں ملا ہے، اور اس تحفظ نور کی ضیاء نور پھیلانے کا اہتمام روشن راستوں کے فقیر جناب قاری محمد علی نے کیا ہے، اور اس تحفظ کو بڑھایا ہے عالی قدر جناب سید اختر علی شاہ صاحب گیلانی المعروف چندی سرکار نے، اور آپ کے صاحبزادہ عالی وقار خطیب بے بدل جناب سید غلام محی الدین گیلانی مدد اللہ العالی۔ حضرات، اور جو علماء کرام ہمارے پاس موجود ہیں، صاحبزادہ حضرت پیر ضیاء المصطفیٰ قادری صاحب آریوالا سے تشریف لائے، جناب صاحبزادہ علامہ محمد اکرم نوری قادری بصیرپور سے تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا محمد حامد فریدی، اور آپ خادم خاص دربار عالیہ حضرت کروا والا شریف ہیں، اور حضرت الحاج غلام یاسین نقشبندی۔ ان علماء اعظام کو بھی ہم اس محفل جمال میں ان کی خوش خصالی کی وجہ سے خوش آمدید ہیں۔ حضرات عالی، یہ محفل سید الابرار، احمد مختار، مدنی تاجدار، حبیب غفار، محبوب ستار، خاصہ کردگار، شافع یوم قرار، صدر انجمن لیل و نہار، آفتاب نوبہار، سرور عالم، نور مجسم، مونس آدم، قبلہ عالم، کعبہ اعظم، خیر مجسم، صدر مکرم، نور مقدم، آیا محکم، نیر اعظم، وارث زمزم، اجود و احکم، سرفراز رضا، تاجدار غنا، جان صبح و مساء، سرور انبیاء، شمع غار ہرا، رہبر اولیاء، مطلع دل کشا، مقطع جاں فضا، راز غزل و راز عدل و قضا، بحر جود و سخا، روح عدل و سما، شارع لا الہ، خاتم الانبیاء، نیر تاباں، ماہ فروزاں، صبح درخشاں، نور بداماں، سرو خراماں، نیر تاباں، ماہی عشیاں، دلبر رحماں، خواجہ گیہاں، نور مقتر، مرسل داور، زلف معمبر، حامی مستر، سید المرسلین، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، اکمل الکاملین، افضل الفاضلین، عادل العادلین، اطہر الطاہرین، اصبر الصابرین، ابصر الناظرین، اشکر الشاکرین، اشفع الشافعین، اصدق الصادقین، رحمت للعالمین، مرکز دیدار کل، ختم الرسل، قافلہ سارال کل، صاحب چہار کل، سلطان کل، احمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حضور نظر محبت، نظر عقیدت اور چاہت پیش کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ اور دیکھیں، یہاں ہر آدمی اپنی مرضی سے نہیں آیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مدینے والے کے حضور آنا اسی کی
مرضی ہے مدینے والے کی اور مدینے والے کے محبوب کی. چلے نہ ایمان ایک قدم بھی اگر چلے نہ ایمان ایک قدم بھی اگر تیرا راہ بر نہ ٹھہرے، تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے. زباں پہ یا کر رسنا ہی ہے اور اس حقیقت پہ بھی یقین ہے اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے. حضرات در یار پہ پہلی دستک کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں جامعہ فریدیہ کے قاری القراء ہیں، استاد القراء ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا کلام جس خوبی، جس جذب و شوق، جس محبت، جس لحن داؤدی اور جس غنائیت سے پیش کرتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے. جناب قاری محمد صدیق صاحب مدد اللہ العالی تشریف لائیں اور اعلیٰ حضرت کا کلام پیش فرمائیں. مدینے والے کا کلام ہے. آنکھیں ہو تو شیشے کی دیوار مدینہ ہے، اس پار مدینہ ہے، اس پار مدینہ ہے. آنکھیں ہوں تو شیشے کی دیوار مدینہ ہے، اس پار مدینہ ہے، اس پار مدینہ ہے. تو مدینے کی زمین پر میرا مدفن لکھتے، میں دعا دوں گا کہ پستا رہے مدفن تیز. کر لیا اپنے لیے میں نے مدینہ انتخاب اور دنیا کے لیے سارا جگہ دیں. جناب قاری صدیق مدینے والے کے حضور بہت بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت معزز اکرام صدر محفل و عظیم علماء اکرام بالخصوص الخصوص استاد العلماء جناب استاد اقبال خان فریدی و حاضرین محفل. حقیقت یہ ہے کہ میں نعت نہیں پڑھ سکتا. اللہ کا لیکن کلام جو ہے نا، اللہ کے کلام کی جو سرکار کی اللہ نے اپنے کلام میں سرکار کی نعت لکھی ہے نا، وہ میں کوشش کرتا ہوتا ہوں پڑھنے کی. تو یہ دنیا کے جو کلام ہے نا، یہ مجھے اتنا ان کے اوپر عبور نہیں ہے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں. یہ تو مجھے پھنسا دیا، تو میں وہ پڑھ نہیں سکتا، جو کام کر نہیں سکتا. اتنے بڑے عظیم نعت خواں ہیں. یہ جامعہ حاضہ کے بانی مبانی حضرت علامہ استاد العلماء قاری محمد علی نقشبندی صاحب کی محبت ہے، جنہوں نے میں سمجھتا ہوں شاید میری حاضری لگوانے کے لیے یہ انہوں نے حکم دے دیا ہے. باقی ابھی جو آپ نے تلاوت سنی ہے قاری غلام مصطفیٰ فریدی صاحب، یہ فاضل جامعہ فریدیہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انہی کی صورت میں بات تھوڑی سی آپ نے آواز سنی ہے. میں ایک شعر، 2 شعر پڑھوں گا صرف تحدیث نعمت کے لیے، حاضر لگوانے کے لیے تمامی حضرات. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش پہ چاند آ رہے ہیں
سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے، نصیب چمکے فرشتوں کے، میں تیرے صدقے زمین تربا دانا کیوں تجھ پہ ہو زمانہ، میں تیرے صدقے زمین تربا دانا کیوں تجھ پہ ہو زمانہ، کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں، کہ جن کی خاطر بنا زمانہ وہ تجھ میں آرام پا رہے ہیں، جھلک سے فلک ہے روشن۔ خدا جل اس ادارہ کو اور اس ادارہ کے دستان معاونین اور حاضرین محفل کی حاضری کو بارگاہ ربوبیت میں خدا کی جلال قبول و منظور فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ ابھی مدینے کا تذکرہ تھا، مدینے کے خطے خدا جس کو رکھے غریبوں اور فقیروں کے ٹھہرانے والے، اور حضرت نصیر الدین سید نصیر الدین نصیر گولڑوی انہوں نے کیا فرمایا؟ جو اہل دل ہیں کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں کہ طیبہ کے ہر ایک منظر سے 100 منظر نکلتے ہیں، کہ طیبہ کے ہر ایک منظر سے 100 منظر نکلتے ہیں، جو ظاہر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں۔ تو مدینے والے کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی مدینے میں ہیں، اب ایسی نسبتیں دوری میں بھی سرشار رہتی ہیں، کہیں پر بھی رہیں سرکار کی خدمت میں رہتے ہیں، کہیں پر بھی رہیں سرکار کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اور اب سرکار کی خدمت میں نظر عقیدت لے کے آئے ہیں عزیز مکرم جناب حافظ محمد نصر اللہ، کہ آپ صاحبزادے ہیں اور اس وادی کرم کے آپ وارث بھی ہیں۔ جناب محمد نصر اللہ 2-3 شعر عطا فرمائیں گے اور حاضری لگوائیں گے۔ حافظ محمد نصر تشریف لائیں، سرکار کی تعریف کے لیے لفظ منتخب ہوتے ہیں، توصیف تیری اچھا نصر اللہ ماشاءاللہ نصر اللہ
تمام حضرات سرکار کی بارگاہ میں روشن کا نظارہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے حضرات مل کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. ایک ربائی پیش کروں گا آپ کو شاہ. تے بوہے عقل دے تون چکون والے حرمل شمر لئی یزید ہندے رابطہ عشق دے نال جو کرن پیدا سارے پیر مرید شہید ہندے. رابطہ عشق دے نال جو کرن پیدا سارے پیر مرید شہید ہندے. پیدا روز میں کرما والے پیر ہندے. ناصر شاہ تو گل کر صدیاں دی پیدا روز میں کرما والے پیر ہندے. اللہ کا قربان تیرے گھر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. آقا مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. اسی والے سے ایک محبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ہاں میں نہیں مانگتا زمانے سے میں نہیں مانگتا زمانے سے میں نہیں مانگتا زمانے سے کیونکہ رابطہ ہے سفی گرانے سے. مل کے میرے ساتھ پڑھیے. سارے اہل نسبت ہیں اور قبلہ پیر چند صاحب بیٹھے ہیں تو آپ مل کے پڑھیے. رابطہ گرانے سے رابطہ ہے سفی گرانے سے کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. رابطہ ہے سفی گرانے سے. کچھ شعر سنیے کہ غم کی تنہائیوں کا پیرا تھا. غم کی تنہائیوں کا پیرا تھا. غم کی تنہائیوں کا پیرا تھا. بن گئی بات ان کے آنے سے. بن گئی بات ان کے آنے سے. بن گئی بات ان کے آنے سے. اور اپنے ماموں کی خدمت میں شعر پیش کرتا ہوں کہ رحمتوں سے سجا ہے گھر میرا
सजाने से, महफिल नात के सजाने से, और जिनका नाना नबी और है बाबा अली, जिनका नाना नबी और है बाबा अली, जिनका नाना नबी और है बाबा अली, मुझको निस्बत है उस घराने से, मुझको निस्बत है उस घराने। जिसको निस्बत है जरा हाथों में खड़ा कीजिए, अब हाथ नीचे नहीं करना, मिलके कह रहे मुझको निस्बत है उस घराने से, हमको निस्बत है उस घराने से, हमको निस्बत है उस घराने से, जिनका नाना नबी और है बाबा अली, जिनका नाना नबी और है बाबा अली, हमको निस्बत है उस घराने से, हमको निस्बत है उस घराने से। और बता सुनिए किबला नियाज़ी साहब ने इस दुनिया से पर्दा करने से चंद दिन कबल ये बात रखी, तो कहने लगे कि बाग जितने लगे नियाज़ी को, बाग जितने लगे नियाज़ी को, बाग जितने लगे नियाज़ी को, वो सब उसी आस्ताने से, वो सब उसी आस्ताने से, मैं नहीं मांगता ज़माने से। माशाअल्लाह। सदरे बज़्म करम जनाब अलहाज शेख मोहम्मद सज्जाद साहब तशरीफ लाए हैं। आपकी शफ़क़तें और सरपरस्ताना मेहरबानियाँ इस बज़्म के लिए बहुत फज़ू हैं, आगे हैं। और हज़रात जिस प्लाट में आज आप बैठे हैं, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, अगली महफिल जब हम सजाएंगे तो यहाँ मस्जिद बन चुकी होगी इंशाअल्लाह, और ये मस्जिद आपके ताबन से बनेगी। अल्लाह की मस्जिद है, अल्लाह वाले बनाएंगे। मन माना बनल मस्जिद है, जिसने मस्जिद बनाई बनल्लाहु बैतुन फिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो आज अब जाएं तो ये इरादा करके जाएं कि इस मस्जिद के लिए दामे कदमे सुखने आप जरूर हिस्सा डालेंगे। तो अभी तस्करा हो रहा था सैयद हुसैन इब्ने अली और आपके साथियों का, वही लिबास से फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिसने नाच दी, चिदा हुआ, कटा हुआ, ये कौन सी वकार है, बला का शहसवार है कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है, और उस नबी के नूरे ऐन पे हुसैन तुझ पे कहें क्या सलाम हम जैसे, कि तू अजीम है बेनंगो नाम हम जैसे। ये वही हुसैन जिसका मनकबत कर रही थी। आज तक साहलों पे सर है पटखता पानी, याद शबीर में बेकल है बरसता पानी, और ख्वाहिशे आप थी सैराब करे असगर को, आप पल खाता रहा आए तड़पता पानी। मगर दिल्लू राम कौसरी ने, जो आखिर में तो मुसलमान हो गए, मगर जब हिंदू थे तब उन्होंने आले मोहम्मद के लिए कहा, खुदा है, मोहम्मद है और आल है, सवा इसके जो कुछ है जंजाल है,
اور رسائی ہے جس کی در شاہ پر وہی صاحب جاہ و اقبال ہے، اور ہے پائے محمد سرے دلو رام یہ نسبت میری اوج پر تال ہے۔ یہ وہی ہے کوثری جنہوں نے کہا کوثری